ڈائٹ کی کوالٹی کا میدے کی کوالٹی سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ میدے کے زیادہ مسائل آپ کو شروع ہی ڈائٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ کی ڈائٹ انہیلدی ہے، لیکن یہ ایک ریزن نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ کچھ ادویات کا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بہت ساری اینٹی ڈپریسنٹس ہو گئیں یا بہت سارے اور ادویات، وہ بھی آپ کے میدے کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو پیشنٹ بیچارہ کھا بہت ہیلدی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو تیزابیت کا مسئلہ، میدا ہر وقت خراب رہنا، اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسئلہ آتا ہے وہ IBS کا مسئلہ آ جاتا ہے میدے میں، جس میں پیشنٹ کو جینیٹیکلی بھی IBS ہو سکتا ہے، یا وہ اسٹریس کی وجہ سے یا لیٹر آن لائف میں کسی بھی وجہ سے IBS ڈیولپ کر لیتا ہے، جو کہ میدے کا ایک مسئلہ ہے، جس میں کانسٹیپیشن رہتی ہے، ڈائریا رہتا ہے، یا دونوں کے ایپیسوڈز بار بار آتے رہتے ہیں. جہاں تک ڈائٹ کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ 90% ہماری ڈائٹ کا رول ہوتا ہے. انٹل انلیس آپ کے، جیسے میں نے بتایا، ادویات کی یا جینیٹک کوئی ہسٹری نہیں ہے، یا اسٹریس کی وجہ سے میدا نہیں خراب ہوا ہوا، آپ جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے میدے کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں ہم صرف جنک فوڈ کو بلیم نہیں کر سکتے، بیکاز گاؤں کے لوگ بہت زیادہ جنک فوڈ کا استعمال نہیں کرتے. وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لال مرچ کا استعمال زیادہ، گندی کوالٹی کے آئل کا استعمال زیادہ کرنا، یا بار بار کھانا، بوریت ہو رہی ہے تو کھانا، انہیلدی فوڈ آئٹمس کا استعمال کرنا، وہ ظاہر میدے کے مسائل کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اچھا، آپ نے کانسٹیپیشن کی بات کی. ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں لوگ ہیزیٹنٹ بھی ہوتے ہیں اوپنلی بات کرنے میں، لڑکیاں بالخصوص کئی بار اس چیز کو ہیزیٹیٹ کرتی ہیں شیئر کرنے میں اپنے ہیلتھ اسپیشلسٹ کے ساتھ بھی، اور لڑکے بھی بہت زیادہ، کیونکہ آئی ڈونٹ نو، حالانکہ اس کو کھل کے اس کو بتانا چاہیے کہ ہیلتھ ایشو ہے. اب کانسٹیپیشن میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے، کئی لوگ جو ویٹ لاس کی جرنی پر ہوتے ہیں، یا ویٹ لاس اپنا ویٹ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی کیلری لاس کریں، میں نے یہ سنا ہے کہ یہ آبزرویشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ چاول زیادہ کھا رہے ہیں، یا اگر کیلریز کم لے رہے ہیں، یا بہت ہی کنٹرول ڈائٹ لے رہے ہیں، تو اس سے ان کو یا تو ہارٹ اسٹول کا ایشو ہوتا ہے یا پھر کانسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے. کیا یہ سچ ایسا ہوتا ہے؟ صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ چاول زیادہ لے رہے ہیں یا آپ ڈائٹ پہ، آپ فائبر کم لے رہے ہیں. اچھا، فائبر کم لے رہے ہیں. تھنگ از کہ آپ فروٹس کا استعمال، آپ ویجیٹیبلس کا استعمال کر رہے ہیں، پرابلم نہیں کر رہے ہیں. پرابلم یہ آتی ہے ویجیٹیبلس ہم سے کھائی نہیں جاتی، فروٹ ہمیں پسند نہیں ہے، سو وہ وہاں پہ یہ والا پرابلم زیادہ آتا ہے. بیسکلی آپ نے اپنا فائبر انٹیک اگر اچھا رکھا ہے تو یہ والا پرابلم آپ کو ڈائٹ میں نہیں ہوگا. یعنی گرینز کو بڑھانا ہے آپ نے؟ صرف گرینز ہی نہیں، دالوں کو بڑھایا جا سکتا ہے. دالوں کے اندر بھی فائبر کی اچھی مقدار ہے. ہمارے پاس گاجر، اچھا، وہ دال کے بارے میں کہتے ہیں بادی ہوتے ہیں، بادی پن ایسا کچھ، وہ دیکھیں ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. دال ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی. کچھ لوگوں میں، جیسے ابھی میں نے IBS ورڈ بولا جو کہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس کے کئی جو مریض ہیں ان کو دال سوٹ نہیں کرتی. اگر آپ کو دال سوٹ کرتی ہے تو اٹس اے بلیسنگ، آپ ضرور کھائیں. یہ بادی ہے، یہ اس کے یہ ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، یہ چیز میڈیکل میں تو بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر آپ کو دال کھا کے گیسٹرک ایشو شروع ہو جاتا ہے، گیس کا مسئلہ آتا ہے، تو آپ اس کو دوپہر میں کھا لیں. اگر آپ کو دوپہر میں بھی کھا کے پرابلم آتا ہے، اٹ مینس آپ کو دال کی ویسی انٹالرنس ہے، پھر آپ یہ کریں، آپ 2-3 چمچ سے اس کو کھانا شروع کریں، اینڈ ود ٹائم اپنی جو ٹالرنس ہے وہ ذرا بہتر کر لیں دال سے. مگر دال جو ہے وہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا، ایک ٹرم ہے لیکٹوز انٹالرنٹ، یہ ڈیری پروڈکٹ سے ریلیونٹ کوئی ہے. اس پہلے تو بتائیے کہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہونا ہوتا کیا ہے، اور کیا یہ جینیٹک ہے، بائی برتھ ہو سکتا ہے، یا ود ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے؟ اچھا جی، لیکٹوز انٹالرنس یہ ہوتی ہے کہ آپ دودھ ہضم نہیں کر سکتے. اب اس میں بہت سارے لوگ صرف دودھ ہضم نہیں کر سکتے، اور بہت سارے لوگ دودھ کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہضم نہیں کر سکتے. جیسے ڈیری میں ہمارے پاس چیز آ جاتا ہے یا ہمارے پاس یوگرٹ آ جاتا ہے، 99% جو لیکٹوز انٹالرنٹ لوگ ہیں وہ صرف دودھ ہضم نہیں کر سکتے. جہاں تک بات ہے جینیٹک ہے یا ود ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے، بہت کم کیسز میں یہ جینیٹک ہوتا ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے جینیٹک بھی. بائی برتھ بھی بہت سارے بچوں میں یہ پرابلم آتی ہے، پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، بچے کا پیٹ کیوں پھولی جا رہا ہے. وہ بہت سارے پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. لیکٹوز انٹالرنس اس کیس میں ہوتی ہے. ود ٹائم ایوری ایشین کو لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے. 92% ایشینز جو ہیں وہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں شروع میں نہیں پتہ چلتا. ہمیں پتہ چلتا ہے 25 سال کی عمر کے بعد. اس کے بعد یہ گیسٹرک ایشو کرتا ہے. ہم جیسے دودھ پیتے ہیں ہلکی سی گیس کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. 92% پاپولیشن، اگر آپ کو یہ نہیں ہو رہا تو آپ ہو سکتا ہے باقی 8% میں آتے ہو، بٹ 92% پاپولیشن کو ہے. اینڈ ایشیا کے لوگوں کو ہے، صرف پاکستان کے لوگوں کو نہیں ہے. اگر آپ کو لیکٹوز انٹالرنس ہے کوئی بات نہیں، آپ دہی کا استعمال کریں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے دودھ بہتر ہے یا دہی، تو دہی بہت بہتر ہے دودھ سے. میرے پاس اکثر پیرنٹس بھی آ کے کمپلین کرتے ہیں، اکثر ہسبینڈ بھی اپنی وائف کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ دودھ نہیں پیتی. یہ دودھ نہیں پیتی کوئی بات نہیں، دہی تو کھا رہی ہے، کیلشیم تو پورا ہو رہا ہے. جو دودھ کے فوائد ہیں وہی دہی کے فوائد ہیں. مگر دہی سپیریئر مجھے کیوں لگتا ہے؟ بیکاز وہ پرو بایوٹکس کا بہت اچھا سورس ہے. اینڈ ہم میدے کی بات
کر رہے ہیں، میدے میں پروبایوٹکس بہت اچھا رول پلے کرتے ہیں. یعنی دودھ یعنی دہی سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے دودھ کا؟ دہی بہتر اینڈ سپیریئر سبسٹیٹیوٹ ہے دودھ کا. اچھا یہ بہت زبردست انفارمیشن ہے عائشہ جی نے بتائی ہے. اگر ویورز آپ اس بارے میں کنفیوز ہیں، اگر آپ دہی صحیح اماؤنٹ پہ لے رہے ہیں، جو صحیح کوانٹٹی ہیلدی کوانٹٹی ہے تو، اور دودھ نہیں بھی پی رہے تو دیٹ از فائن. یہ بھی ایک بڑی زبردست انفارمیشن، میری انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے. اچھا عائشہ جی ایک اور چیز ہے، ہم کیونکہ ابھی یہ لیکٹوز انٹالرنس کی بات کر رہے ہیں تو اسی سے جڑا سوال ہے کہ اگر ہم یہ آج کل جو ڈرائی ملک پاؤڈر فارم میں جو یوز ہو رہا ہے، چائے میں بالخصوص بہت زیادہ یوز کرتے ہیں لوگ، اور ٹیسٹ اس کا کیونکہ میرا خیال ہے ٹیسٹ برڈس کو سوٹ کر گیا ہوا ہے یہاں پر ایشینس کو خاص طور پر، تو کیا یہ سیف ہے اور کیا اس سے معدے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ ڈرائی ملک پاؤڈر ہوتا ہے، ڈرائی ملک پاؤڈر. اچھا اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے، ڈرائی ملک پاؤڈر یا ٹی وائٹنر، یہ دو بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جو ملک پاؤڈر ہے اس کے تو کوئی سائڈ افیکٹس نہیں، وہ اسی دودھ کو ڈرائی کر کے تو ملک پاؤڈر بنا دیا گیا ہے. بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ملک پاؤڈر پہ بس ایک غلطی ہم کرتے ہیں، بچوں کی دفعہ پہ بھی اپنی دفعہ پہ بھی، اگر لکھا ہے لیٹ سے 2 چمچ ڈالنے ہیں ایک گلاس میں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو اپنی صحت بنانی ہے، ہم 4 چمچ ڈالتے ہیں ایک گلاس کے اندر. اگر تو آپ ویٹ گین کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ بچے کی بھی یہ کڈنی کو ظاہرہ افیکٹ کرے گا. آپ اس کو ایک دم بہت زیادہ پروٹین دے رہے ہیں، دودھ کے اندر نیچرل پروٹین ہوتا ہے، اینڈ انسان کے لیے بھی یہ عام ہمارے عمر کے لوگوں کے لیے بھی یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ٹی وائٹنر کی، تو وہ بری چیز ہے، وہ آپ کے لیور کے لیے برا ہے، وہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے برا ہے، وہ آپ کے بلڈ پریشر کے لیے برا ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک سچ اپنے بارے میں بتاتی ہوں، ہمارے کلینک میں بھی اسی دودھ کی چائے ملتی ہے، اسی ٹی وائٹنر کی، دودھ ورڈ نہیں ہے، اسی ٹی وائٹنر کی چائے ملتی ہے. میں بھی پیتی ہوں، وہ ٹی وائٹنر پاؤڈر فارم میں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، میں بھی وہ پیتی ہوں. اگر میں پریکٹیکل بات کروں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی کمپنی، آپ کا آفس ہر وقت فریش ملک اویلیبل رکھے اور وہ ضائع بھی نہ ہو، اور چولہے تو کسی بھی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتے. جو ڈرائی ملک ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، کمپنیز اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، کلینکس اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. جب آپ ورک پلیس میں ہیں تو وہاں پہ تو چلو مجبوری ہے، آپ ٹی وائٹنر استعمال کر لیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ جی میں ٹی وائٹنر استعمال کرتی ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ جہاں مجبوری ہے وہاں پہ تو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، بھی کیا کریں. لیکن جہاں ہمارے گھروں میں چائے بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو عادت ڈالی ہوئی ہے ٹی وائٹنر کی، وہاں پہ آپ فریش ملک. اس کے معدے پہ ایفیکٹس کیا ہیں، مطلب اس کے سائڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ دیکھیں وہ فیٹی لیور کر سکتا ہے. ایز اے سیڈ کہ اس کے اندر فیٹ کی پرسنٹیج، جو اس کے اندر کوالٹی آف فیٹ ہے وہ بہت بری ہے. اب وہ فیٹی لیور کرے گا، فیٹی لیور جگر پہ چربی کا آ جانا، جس کی وجہ سے گیسٹرک ایشو بہت زیادہ رہتا ہے، گیس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو کچی سبزی کھاتے ساتھ ہی تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عام روٹین میں بھی تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے، یا ہر وقت سینے میں تھوڑی سی جلن رہتی ہے، پیٹ باہر نکل آتا ہے. پوری باڈی پہ فیٹ نہیں ہے، پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، جو کہ فیٹی لیور کی علامات میں سے ہے. اینڈ یہ جو ٹی وائٹنر ہے یہ ون آف دا کازز ہے فیٹی لیور کی. اس کے علاوہ اس کا معدے پہ کوئی خاص افیکٹ نہیں ہے، اس کا ہارٹ ہیلتھ پہ افیکٹ ہے، بلڈ پریشر پہ افیکٹ ہے، فیٹ سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہاں پہ افیکٹ ہے اس کا ساتھ. اچھا عائشہ جی ایٹنگ روٹین کی بات کریں، ایٹنگ اسکیجولس کی بات کر لیں. اب ہمارے یہاں پہ آج کل تو اوور آل، ویسے تو یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ ہو گیا کہ لوگ لیٹ سونا شروع ہو گئے ہیں، پھر لیٹ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. ایک ہیلدی ٹائمنگ کی اگر ہم بات کریں وہ کیا ہوتی ہے؟ بریکفسٹ کی ہیلدی ٹائم کیا، کس ٹائم بریکفسٹ کرنا چاہیے، لنچ کی کیا ٹائمنگ، اور سونے سے کتنی دیر پہلے آپ کو ڈنر کر لینا چاہیے؟ اچھا بریک فاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اٹھنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو بریک فاسٹ کر لینا چاہیے. اب دور وہ ہے کہ کچھ لوگ باہر کے ممالک کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں لیکن یو ایس اے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ایسا بندہ سوئی صبح 6 بجے رہا ہے تو اس کا بریک فاسٹ صبح 6 بجے نہیں ہو سکتا. وہ بریک فاسٹ نہیں ہے جو 6 بجے. بریک فاسٹ، فاسٹ توڑنا، جب آپ سو کے اٹھ کے شام 4-5 بجے جو میل لیں گے وہ ہے بریک فاسٹ. وہاں آپ نے فاسٹ توڑا ہے، وہ سو کے اٹھنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو جانا چاہیے. رات کو سونے سے پہلے جو ڈنر ہے آپ کا، وہ چاہے 6 AM پہ آپ سوتے ہیں، سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ نہیں کھانا. اور اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہے یا آپ کو معدے میں جلن رہتی ہے یا معدے کا ویسے کوئی مسئلہ ہے تو سونے سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے کچھ نہیں کھانا.